ناظرین کرام ذرا سوچئے کہ اگر پورا عرب آپ کے خلاف متحد ہو جائے، اگر 10,000 کا لشکر آپ کے شہر کو گھیر لے، اگر خوراک کم ہو اور سردی تیز ہو اور اندر سے بھی لوگ کمزور پڑنے لگیں تو کیا ہوگا؟ یہ کہانی ہے غزوہ خندق کی۔ یہ وہ معرکہ ہے جہاں تلوار سے زیادہ صبر نے جنگ جیتی۔ غزوہ احد کے بعد قریش مکہ نے سمجھا کہ مسلمان کمزور ہو گئے ہیں۔ ادھر مدینہ میں یہودی قبائل میں بے چینی بڑھ رہی تھی، خاص طور پر بنو نادر جو مدینہ سے نکالے جا چکے تھے۔ انہوں نے مکہ جا کر قریش کو اکسایا اور کہا، یہ موقع ہے، مدینہ پر حملہ کرو، ہم اندر سے ساتھ دیں گے۔ یوں ایک بڑا اتحاد بنا۔ قریش، غطفان اور دیگر قبائل، تقریباً تعداد 10,000۔ یہ اس زمانے میں ایک بہت بڑا لشکر تھا۔ خبر مدینہ پہنچی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ بلایا، تمام اصحابہ کرام اکٹھا ہوئے۔ مدینہ کھلا شہر تھا، چاروں طرف سے محفوظ نہ تھا۔ تب ایک تجویز سامنے آئی۔ یہ تجویز ایک ایسے صحابی کی تھی جو فارس سے آئے تھے۔ ان کا نام تھا حضرت سلمان الفارسی۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنے ملک میں دشمن کے حملے سے بچنے کے لیے خندق کھودتے ہیں۔ یہ عرب کے لیے نیا طریقہ تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کی تجویز کو فوراً قبول فرمایا۔ سخت سردی کا موسم، بھوک کا عالم، پتھریلی زمین، مسلمان خود کدالیں اٹھائے خدائی کرنے لگے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ ہیں۔ پیٹ پر پتھر بندھا ہوا تھا، بھوک کی شدت۔ صحابہ کرام اشعار پڑھتے، نحن الذین بآوى محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ۔ یہ محنت صرف مٹی کھودنا نہ تھی، یہ ایمان کی دیوار بن رہی تھی۔ ایک سخت چٹان راستہ روک رہی تھی، اسے کوئی توڑ نہ سکا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بلائے گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرب لگائی، چنگاری نکلی۔ فرمایا، مجھے فارس کے محلات دکھائے گئے ہیں۔ دوسری ضرب لگائی، پھر فرمایا کہ روم کے خزانے۔ پھر تیسری ضرب، پھر فرمایا کہ یمن کے دروازے۔ ذرا سوچئے، بھوک، خوف، محاصرہ قریب اور وعدہ کس چیز کا؟ سلطنتوں کا۔ یہ یقین تھا۔ لشکر آ پہنچا۔ دشمن نے دیکھا کہ مدینہ کے گرد خندق ہے، وہ حیران رہ گئے۔ یہ حربہ انہوں نے پہلے نہ دیکھا تھا۔ وہ خندق پار نہ کر سکے۔ محاصرہ شروع ہوا۔ یہ محاصرہ تقریباً 1 ماہ تک چلتا رہا۔ سرد ہوائیں چلتی رہیں، راشن کم ہوتا گیا۔ قرآن نے منظر بیان کیا کہ جب آنکھیں پتھرا گئی اور دل حلق تک آ گئے۔ یہ خوف حقیقی تھا۔ اسی وقت منافقین نے سر اٹھایا۔ عبداللہ ابن ابی کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں فارس و روم کی سلطنتوں کا وعدہ دیتے ہیں اور ہم بیت الخلا تک محفوظ نہیں جا سکتے۔ کچھ لوگ بہانے بنا کر واپس جانے لگے۔ یہ اندرونی آزمائش تھی۔ مدینہ کے اندر ایک یہودی قبیلہ تھا، بنو قریظہ۔
ان کا مسلمانوں سے معاہدہ تھا، مگر محاصرے کے دوران انہوں نے اپنا وعدہ توڑ دیا۔ اب خطرہ دو طرفہ ہو گیا، باہر 10,000 کا لشکر، اندر ممکنہ حملہ۔ یہ انتہائی نازک صورتحال تھی۔ محاصرہ طویل ہو چکا تھا۔ پھر ایک رات تیز آندھی چلی، خیمے اکھڑنے لگے، دیگیں الٹ گئیں، دشمن کے دلوں میں خوف بیٹھ گیا۔ یہ عام آندھی نہ تھی، بلکہ یہ اللہ پاک کی طرف سے مدد تھی۔ ابو سفیان نے کہا یہاں روکنا ممکن نہیں رہا۔ لشکر واپس لوٹ گیا، بغیر فیصلہ کن جنگ کے۔ مدینہ محفوظ رہا۔ خندق نے دشمن کو روکا، مگر اصل فتح صبر اور اتحاد کی تھی۔ یہ وہ معرکہ تھا جس کے بعد قریش دوبارہ مدینہ پر بڑے حملے کی ہمت نہ کر سکے۔ اب پہل مسلمانوں کے ہاتھ میں آنے لگی۔ خندق ہمیں سکھاتی ہے، حکمت بھی ایمان کا حصہ ہے، کہ مشورہ کرنا بھی سنت ہے اور اتحاد میں طاقت ہے، اور جب حالات ناممکن لگیں تب اللہ کی مدد آتی ہے، وہاں سے آتی ہے جہاں سے آدمی کو گمان تک نہ ہو۔ اگلے ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے صلح حدیبیہ، وہ معاہدہ جو فتح سے بڑا ثابت ہوا۔ کیا ہوگا جب ظاہری طور پر شرائط مسلمانوں کے خلاف ہوں؟ کیا صلح کمزوری ہوگی یا حکمت؟ یہ سب ہم دیکھیں گے اگلے ایپیسوڈ میں۔